نماز پڑھی عشاء کے فرض 3 نفل واجب پڑھ کے سوئے، خواب میں حضور تشریف لائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جماعت علی آل رسول ہو کے سنت چھوڑتے ہو شرم نہیں آتی؟ آل رسول ہو کے سنت چھوڑتے ہو شرم نہیں آتی؟ تو ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ حضور نے اپنے قبیلے کے لوگوں پر اس قدر سختیاں فرمائی ہیں۔ یہ پیر جماعت علی محدث لائر پوری ہیں۔ ایک بات ان کی اور سن لیں آپ، تقریباً 20-25 وہابی عقیدے کے لوگ ان کے پاس آ گئے، بولے جماعت علی شاہ صاحب فرمایا کیا بات ہے؟ کہا ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا مناظرہ ہم سے؟ ایسے موقع پر فرمایا ہاں مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں پیر جماعت علی بس بیٹھ جاؤ، بس بیٹھ جاؤ، یہیں پر بیٹھ جاؤ۔ تو 25 وہابیوں نے کہا، 25 وہابیوں نے کہا ارے جماعت علی شاہ صاحب قبلہ آپ کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ، شروع کر دو مناظرہ۔ تو یہ بتاؤ کہ میں چاہتا ہوں کہ 10-20 سنیوں کو آپ بھی بلا لیں تب تو مناظرہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں بیوقوف کہیں کہ تجھے پتا نہیں کہ میری ماں نے میرا نام جماعت علی رکھا ہے؟ میری ماں نے میرا نام جماعت، میں خود پوری جماعت کے بعد آج مجھ سے بات کرنا۔ یہ پیر جماعت علی یہ زندہ تھا، اعلیٰ حضرت سرکار کے شاگرد مرید شیخ دیدار علی شاہ زندہ۔ ہندوستان میں بڑے بڑے مشائخ کرام، یہ دور تھا حضور شیر بے شریف کا، دور تھا حضور سرکار انسان علی شاہ کا چترا شریف، دور تھا بابا تاج کا، دور تھا شیر علی آقا بنجاری شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ بڑے بڑے اکابرین اپنے اپنے جگہوں پر موجود تھے، لیکن یہ مخصوص مشائخ اس وقت ڈاکٹر اقبال بھی زندہ تھا، در لاہوری۔ ڈاکٹر اقبال کے پاس کچھ لوگ آئے، بولے کہ حضور آپ کو انگلستان کے لوگ سر اقبال کہتے ہیں، بڑی قدر کرتے ہیں، لندن کے لوگ آپ کی بڑی قدر کرتے ہیں، آپ سفارشی ایک خط لکھ دیں تاکہ علم و دین کو پھانسی نہ ہو۔ 15 منٹ تک ڈاکٹر اقبال نے اپنی گردن جھکا کے رکھی، 15 منٹ کے بعد اپنی گردن اٹھائی اور کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا علم و دین کی رہائی چاہتے ہیں۔ تو ڈاکٹر اقبال نے کہا ٹھیک ہے، لیکن علم و دین کیا چاہتا ہے؟ علم و دین کیا چاہتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا وہ تو پھانسی کے پھندے کو چومنا چاہتا ہے، حضور کی محبت میں اپنی جان دینا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا اگر علم و دین حضور کے ناموس پر اپنی جان دینا چاہتا ہے، میں کون ہوتا ہوں اس کی دیواروں میں دراڑیں پیدا کروں؟ میں اس کی سفارش نہیں کروں گا جس کا کیس حضور کی بارگاہ تک پہنچ چکا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بیٹھے رہیے بس بات کریں، میں 2-3 منٹ میں مجھے اجازت دیجیے گا، آپ کو رحمت ہوگی تو معذرت چاہتا ہوں۔ معلوم ہے محلے کے وہ بچے جو علم و دین سے محبت کرتے تھے چندہ کرنا شروع کر دیا، 2 روپے 5 روپے 10 روپے۔ اے لوگوں علم و دین کی رہائی کے لیے وکیل کو دینا ہے پیسے 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 پیسے، جھولے میں پیسے جمع کرنے لگے۔ چندہ کرتے کرتے میری ماں بہنوں سنو، علم و دین کے دروازے پر آئے کوئی جو میرے علم و دین کی رہائی کے لیے چند پیسے دے دے۔ علم و دین کی بیوی نکل کے آ گئی، فرمایا بیٹے کیا ہو رہا ہے؟ تو بچوں نے کہا کہ علم و دین کی رہائی کے لیے ہم لوگ چندہ کر رہے ہیں۔ رونے لگی بیوی، بولے آپ میرے شوہر کی سلامتی چاہتے ہیں، میرا سہاگ سلامت دیکھنا چاہتے ہیں، مبارک ہو، اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے۔ کان کی بالی نکال کر علم و دین کی بیوی نے ڈال دیے جھولے میں، اللہ تمہیں برکتوں سے نوازے۔ اے بچوں تم میرے شوہر کو سلامت کی سلامتی کے ساتھ رہائی چاہتے ہو، بہت بہت مبارک ہو۔ اچانک علم و دین کی ماں بھی آ گئی، فرمایا بہو بیٹی کیا ہو رہا ہے؟ ماں سے لپٹ کے بولی ممی یہ بچے میرے شوہر کی رہائی چاہتے ہیں، کیس لڑنے کے لیے وکیلوں کو دینے کے لیے پیسے چندہ کر رہے ہیں، دیکھو ان بچوں کے دل میرے شوہر کی کتنی محبت ہے۔ تو بولے پھر میں نے اپنی کان کی بالی نکال کے بچوں کو جھولی میں ڈال دی۔ ماں نے کہا نا 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 میری بیٹی بالی اٹھا لے، اپنی بالی نکال لے، اور اے بچوں تم نے جہاں جہاں سے چندے کیے ہیں سب اسے واپس کر دو، میرے بیٹے کو اس کی حالت کو چھوڑ دو۔ میں نے اپنے بیٹے کو وضو بنا بنا کے دودھ پلایا، درود پڑھ پڑھ کے اپنے بیٹے کو پالا ہے۔ اب ایسے موقع پر جب حضور کی ناموس پر اسے شہادت کا جام ملنے والا ہو، یہ نعمت چھینا چاہتے ہو۔ ایک شعر ہے عبدالرؤف امروہی کا، وہ کہتے ہیں رؤف ان کی غلامی میں اب اکثر سوچتا ہوں میں، کہیں وہ یہ نہ کہہ دے ہم تجھے آزاد کرتے ہیں۔ رؤف ان کی غلامی میں اب اکثر سوچتا ہوں کہیں وہ یہ نہ کہہ دے ہم تجھے آزاد کرتے ہیں۔ اے میرے بچوں تمہارا شکریہ، اپنے اپنے گھر کو چلے جاؤ، میرے بیٹے کی اور میری بہو بیٹی کی شوہر کی رہائی کی فکر نہ کرو، جاؤ بچے اپنے گھر چلے آئے، کہانی ختم ہو رہی ہے۔ معلوم ہے تب بزرگوں نے بیٹھ کر کے فیصلہ کیا، اس میں پیر جماعت علی شاہ صاحب، تو پیر جماعت علی نے فرمایا کہ شیخ پیر مہر علی شاہ صاحب سے حضور میں نے کتاب میں پڑھا ہے اگر قیدی بے قصور ہو تو سورہ یوسف کی اگر وہ تلاوت کرے تو اللہ اسے رہائی دے دے گا۔ سورہ یوسف کی، کون سورہ؟ سو گئے آپ، تھک گئے، بولے کون سورہ کی؟
سورہ یوسف. اللہ آپ سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. یاد رکھیے گا، اس کو لکھ لیجیے گا، اگر قیدی بے قصور ہے تو سورہ یوسف پڑھوایا کریں انشاءاللہ.